مکہ کے کچھ سوالات کے جواب میں اللہ نے نازل کی تھی۔ جو مشرکین مکہ نے یہودیوں کی ایما پر آپ سے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب الکہف کا کیا واقعہ ہے، اور خضر اور موسیٰ کے قصے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور روح کیا چیز ہے۔ تو روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں تھا کہ روح اللہ کا حکم ہے، اور اصحاب الکہف کا پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا سورہ کہف میں، ذوالقرنین کا بھی واقعہ بیان کر دیا سورہ کہف میں، اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی سورۃ الکہف میں بیان کر دیا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہی عجیب چیز ہے، القرآن شیء عجیب، لیکن یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی صورت ہے۔ اس صورت کو اگر سورۃ السکینہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، یعنی ایسی صورت کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ کوئی بے قرار ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس صورت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کس طرح اللہ تعالیٰ سکون نازل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا اسید بن حضیر انصاری صحابی، وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور اسی سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں صحن میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا، اور وہیں قریب گھر والے سو رہے تھے، قریب میرا بیٹا یحییٰ وہ سو رہا تھا، کہ اچانک سے ایک دم سے گھوڑے نے شوخی دکھانا شروع کر دی، اچھل کود۔ اب کہتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ اس کو کیا ہو گیا، پھر سوچا کہ شاید میرے پڑھنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو میں نے اپنی آواز آہستہ اور دھیمی کر لی، گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر آواز سے پڑھنا شروع کیا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے۔ پھر جیسے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ 2-3 بار ایسا ہوا۔ کہتے ہیں پھر مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جس قدر یہ اچھل کود کر رہا ہے کہیں میرے بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے، یحییٰ کے اوپر۔ میں نے جلدی سے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، اور اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا کر دور کرنے کے لیے جیسے ہی میں نیچے جھکا تو سامنے چھت پر میری نظر چلی گئی۔ گھر کی چھت کے اوپر روشنی ہی روشنی ہے، ایک بادل ہے، اس کے اندر قندیلیں جل رہی ہیں، برقی کمکمیں ہیں، روشنی روشنی۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ اس پر پڑی تو اس بادل نے اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیا۔ بس میں نے تھوڑی دیر ہی دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھے میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا۔ حیران، یہ کیا معاملہ ہو؟ صبح دم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ رات کو یہ معاملہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ اسید تم قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتے۔ اللہ کے نبی مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ گھوڑا جس طرح اچھل رہا تھا وہ میرے بچے کو نہ کچل دے، اس وجہ سے میں نے تلاوت منقطع کی، نماز مکمل کی جلدی سے، اور بچے کو اٹھانے کے لیے میں گیا۔ تو میں جانتے ہوں یہ کیا چیز تھی جو تم نے دیکھی، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے تیری گھر کے چھت پہ آ گئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو فرشتے وہیں ٹھہرے رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور سارے مدینے والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی، فرشتے آتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اس سورت کو جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک روشنی سے پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں جمعے کی رات کا بھی ذکر ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، کہ شب جمعہ کو بھی اگر پڑھ لے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن شب جمعہ کو، جمعرات کی جو رات ہوتی ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کیا کہ یہ مت سوچو کہ جمعرات کی رات میں عبادت کرنی بڑی مبارک رات ہے۔ فرمایا نہیں، کسی بھی رات عبادت کر لو، جمعرات کی رات کو مخصوص نہ کرو عبادت کے لیے، اور نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو کہ جمعہ ہے، سید الایام ہے، میں اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ نہیں،
تو جمعے کی رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے سورہ کہف، دن کو شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سورۃ الکہف پڑھ لیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جہاں وہ شخص رہتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، اس قدر نور ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور کل قیامت کے دن یہی نور انسان کے کام آئے گا جب وہ پل صراط سے اس نے گزرنا ہے، وہاں صرف روشنی کام آئے گی۔ تو یہ روشنی انسان کے لیے، نور انسان کے لیے اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے مہیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، پڑھتا رہے، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اگرچہ بعض روایات میں آخری 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ روایات شاذ ہیں۔ صحیح روایت شروع کی 10 آیتیں جو یہ پڑھ لے، یاد کر لے، پڑھتا رہے، اللہ اس سے کس سے محفوظ رکھے گا؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور دجال آئے گا قیامت کے قریب، تو جتنا بڑا یہ فتنہ ہے سارے فتنے اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یعنی جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور قیامت تک جتنے فتنے آ چکے، جتنے فتنے آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ لیکن یہ 10 آیتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو یہ یاد کر لے گا دجال اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ 10 آیتوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اگر انسان کو 20 آیتیں یاد ہوں گی، 1 سپارہ یاد ہوگا، 2 سپارے یاد ہوں گے، 5 یاد ہوں گے، 10 یاد کر لے یا پورا قرآن یاد کر لے، تو وہ کتنے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قابل غور ہے کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی سورت نہیں، کوئی جز نہیں ہے، اس میں اور کھنڈر میں کوئی فرق نہیں۔ ویران گھر جو کھنڈر ہو، بیابان ہو، جب بھوتوں کا بسیرا ہو، فرمایا اس میں اور اس دل میں جس میں قرآن کا ایک جز، ایک سورت بھی نہیں ہے، اس میں اور کھنڈر میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آخری سپارہ تو کم از کم انسان کو یاد ہو۔ 10-15 صورتیں، 20 صورتیں تو زبانی یاد ہوں۔ ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں کہ سورہ اخلاص نہ آتی ہو، کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا، تو خود بھی یاد کریں، قرآن اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کر دیا کہ ذوالقرنین نے جو جواب دیا کہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتائیں۔ وہ مشرق کی طرف نکلا، وہ مغرب کی طرف نکلا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں تک چلا گیا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں تک چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ شمال کی طرف نکلا، اور شمال کی طرف چلتا چلا گیا حتیٰ کہ بلغ بین السدین، ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک درہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس درے کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں اور نکل کر آتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، تباہ و بربادی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان کو یہاں درہ ہے، یعنی 2 پہاڑ ہیں، ایک ادھر اور بیچ میں یہ راستہ ہے، صرف ان کی گزرگاہ ہے، آپ اس راستے کو بند کر دیں تاکہ یہ اس طرف آ ہی نہ سکے۔ ذوالقرنین کے متعلق یہ اختلاف تو رہا ہے کہ وہ بادشاہ کون ہے۔ کچھ نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام کا نام تھا، کچھ نے کہا وہ سکندر اعظم تھا، لیکن صحیح اور مستند بات یہ ہے کہ وہ فارس کا بادشاہ کے خسرو کے نام سے، سائرس کے نام سے جو فارس کا ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ وہ تھا ذوالقرنین، 2 مینڈوں والا۔ یہ مینڈیاں جو اوپر بنا لیتے ہیں چوٹیاں بالوں کی، تو سینگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس طرح کی کوئی ٹوپی پہنتا تھا یا تاج پہنتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو عدل پرور بادشاہ تھا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں لوگوں نے یہ کہا، ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، افرادی قوت دو، مجھے مزدوری چاہیے، مزدور آ جاؤ۔ اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے پہلے اس نے لوہے کی دیواریں کھڑی کی، ایک ادھر ایک ادھر، لوہے کو خوب اچھی طرح گرم کر کے چادروں کی 2 دیواریں کھڑی کر دی، اور اس میں اچھا خاصا گیپ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 10 فٹ کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ زیادہ تھا، 10 فٹ کا، بعض کہتے ہیں 20 فٹ کا، بعض کہتے ہیں 30 فٹ کا گیپ تھا، اتنی چوڑائی تھی۔ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ لاؤ اب تانبا گرم کرو۔ تانبا جو ایک دھات ہے، جو کہ الیکٹر والے ساری چوری کر کے لے گئے، وہ تانبا جو ہے وہ دھات ہے اس کو خوب پگھلایا گیا، اور وہ جو کئی کلومیٹر پھیلی ہوئی وہ دیوار تھی جو چوڑی تھی، وہ سارا تانبا پلا کر اس نے اس دیوار کو بھر دیا۔
ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے اب بند بن گیا، اب یہ قید ہو گئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، جب ان کے نکلنے کا ٹائم آئے گا، یہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ قید ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ چینی، یہ جاپانی، یہ کوریا، یہ لوگ ہیں، یہ سانپ بچھو کھا رہے ہیں، آہستہ آہستہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ نہیں، وہ انسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یاجوج ماجوج انسان ہے، ہماری طرح کے انسان ہے، وہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے قد کاٹ کچھ لمبے ہوں جیسے قوم عاد کے تھے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہیں وہ انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن ہیں جنگلی وحشی درندے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اللہ نے ان کو چھپا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ نظر ہی نہیں آ رہے، دنیا کہاں ہے، سیٹلائٹ پر بیٹھی ہوئی ہر چیز دیکھ رہی ہے، تانبا کہاں ہے، پیتل کہاں ہے، سونا کہاں ہے، چاندی کہاں ہے، تیل کہاں ہے۔ امریکہ جہاں دیکھتا ہے تیل ہے، اس ملک پہ حملہ کرتا ہے، وہاں سے تیل نکال کے اور پتھر نکال کے قیمتی لے جاتا ہے۔ تو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی نظر نہیں آ رہا کہ یاجوج ماجوج بھی کوئی قوم ہے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں؟ بتائیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ پھر اللہ کا بھی انکار کر دو کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کیا چیز اندر جا رہی ہے ہمارے؟ یہ کیا چل رہی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی کیا چل رہی ہے؟ ہوا نظر آ رہی ہے؟ کیوں مانیں آپ؟ ہوا تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، وہ چیز حق ہی نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، اللہ برحق ہے۔ ہوا ہماری زندگی کا مدار اس پر ہے۔ آکسیجن لگا دیا جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے؟ گیس نہیں نظر آتا۔ یاجوج ماجوج کو اللہ نے پیدا کیا اور بند کر دیا۔ جیسے دجال موجود ہے، دجال بھی تو موجود ہے نا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دجال موجود تھا یا نبی ایسے ڈرا رہا تھا اپنی قوم کو؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایک چیز موجود نہ ہو اور آپ کہیں کہ وہ ہے، یہ تو ایک جھوٹی بات ہوگی۔ اور انبیاء جھوٹ نہیں بولتے تھے، انبیاء کی دعوت سچ پر مبنی ہوتی تھی۔ جب ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے، قید ہے۔ اور یہ دونوں، یہ یاجوج اور ماجوج اور دجال، یہ قیامت کی نشانیاں، بری نشانیاں، اکٹھے نکلیں گے۔ اور دو اچھی نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی، وہ بھی آئیں گے۔ یعنی چار نشانیاں بیک وقت دنیا پر ظہور پذیر ہوں گی، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں، دجال بھی موجود ہے۔ اور دجال کہاں ہے؟ دجال کو بھی دیکھا، ایک صحابی نے دیکھا، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عیسائی تھے، عیسائیوں کے پادری تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نکلے ایک سمندری سفر میں، طوفان آ گیا اور ایسے جھکڑ چلے، ایسی ہوائیں چلی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں ہیں، کشتی ٹوٹ گئی۔ چند تختے تھے جس پر ہم کچھ لوگ سوار تھے، اور 1 مہینے تک اس سمندروں کی موجوں میں رہے، اور بالآخر ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ جب ساحل پر پہنچے تو وہاں عجیب و غریب ایک عورت تھی۔ ہم نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ بالوں سے بھری ہوئی عورت، عجیب و غریب قسم کی۔ تو تیری حالت کیا ہو رہی ہے اس وقت؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، اندر چلو۔ وہ ہمیں لے کر اس جزیرے کے اندر چلی گئی۔ اندر گئی تو ایک عمارت تھی جہاں ایک شخص کو دیکھا، قدر انسانی جسم سے بڑا جسم، پاؤں میں بھی اس کے بیڑیاں ہیں اور پیچھے ایسے ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، زنجیریں مضبوط ہیں۔ وہ توڑنے کی، اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی پاؤں چلاتا، کبھی اپنا ہاتھ چلاتا۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ پھر اس نے سوالات کیے۔ نبی آ گیا آخری۔ تمیم داری کو پتا تھا کہ مکہ کے اندر نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آ گیا ہے، لوگ اس کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لوگ بات مان رہے ہیں۔ دجال نے کہا پھر اس کی پیروی کرنے ہی میں لوگوں کی نجات۔ پھر اس خوشی سے وہ اچھلا اور اپنے بندھن اس نے توڑنے کی کوشش کی کہ آخری نبی آ گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمیم داری نے واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مسلمان ہو گئے، یہ اس وقت انہوں نے دیکھا جب وہ عیسائی تھی، بعد میں وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور آ کر مدینہ میں اللہ کے نبی کو جب یہ بات بیان فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحت خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا، اور آپ نے جو لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں، زور سے زمین پر ماری۔ آپ فرمائے ہذہ طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ پاک سرزمین ہے، دجال کے ناپاک قدم اس سرزمین پر نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ جامعۃ، جاؤ لوگوں کو جمع کرو جلدی سے۔
لوگ چلے گئے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، سارے مسجد میں آ گئے، مرد بھی عورتیں بھی، اور سب جیسے ہی آواز سنی تو لوگوں نے سورج کی طرف دیکھا کہ شاید سورج کو گرہن لگا ہے یا ناگہانی کوئی آفت آ گئی، اللہ کے نبی ایسے تو نہیں بلاتے۔ جب سارے مسجد میں جمع ہوئے تو لوگوں کی ہوائیاں اڑی تھی، پریشان چہرے تھے۔ آپ نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی غم کی خبر سنانے کے لیے نہیں بلایا، نہ کسی پریشانی میں بلایا، میں تمہیں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے دجال کے متعلق تمہیں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سچا ہے۔ یہ دیکھو تمیم داری یہ دجال کو دیکھ کر آیا۔ تو تمیم داری نے، تو اس امت کے ایک صحابی نے، اللہ کے نبی کے ایک ساتھی نے اس کو دیکھ لیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں۔ پھر یہ برمودا جو تکون ہے، ٹرینگل جس کو بولتے ہیں، اس کی طرف سب کو لگا دیا۔ امریکہ کے آگے جو ہے، کہتے جہاز جاتا ہے وہاں پر، اوپر ہوائی جہاز ہو وہ بھی اس بھنور میں پھڑ کے نیچے چلا جاتا ہے، بحری جہاز جاتا ہے تو وہ بھی اس بھنور میں آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ دجال یہاں سے نکلے گا امریکہ سے، اور بعض لوگوں نے اس کی ایک آنکھ بنائی، آنکھ ایک نہیں، آنکھ دو ہی اس کی۔ مغالطہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ کر آئے معراج کی رات، تو آپ نے آ کر اس کا حلیہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ دجال کی ایک آنکھ تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی، ایک آنکھ صحیح ہے اس کی، اور ایک آنکھ جو الٹی آنکھ ہے، فرمایا وہ تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے کسی نے انگور باہر رکھ دیا، یعنی وہ ڈھیلا جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے۔ اس سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید وہ ایک آنکھ والا ہے۔ ماتھے میں ایک آنکھ بنا کر کئی بچوں کے آئے دن رحمہ کرتے ہیں لوگ، وہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ دجال کسی کے گھر پیدا نہیں ہوگا، دجال کسی کے گھر پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا، موجود ہے۔ اور کہاں ہے؟ جو میرا اندازہ ہے واللہ عالم، اپنے علم کے حساب سے جو حدیثیں میں نے پڑھی اور یہ واقعہ پڑھا، میرا اندازہ ہے کہ یہ بلوچستان کے کسی جزیرے میں ہے، یہیں پر ہی ہمارے قریب ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کی روایت کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلا شہر جہاں وہ قدم رکھے گا وہ اصفہان ہے۔ اصفہان امریکہ میں کہاں ہے؟ اصفہان ایران کا شہر ہے اصفہان، وہ ادھر لگا دیا لوگوں کو، اور دجال یہاں قریب ہمارے پاس ہی ہے۔ تو فرمایا پہلا شہر جس میں قدم رکھے گا وہ اصفہان ہے، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت خالص یہودی ایران کے شہر اصفہان میں ہے، جو نسلی یہودی جن کو فلسطین سے نکالا تو وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، بنو قریظہ، بنو قینوقا اور بنو نذیر۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے نکالا، خیبر میں آباد ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے خیبر سے نکالا تو اس وقت کے خیبر سے نکلے ہوئے اصفہان میں ایران میں آ کر آباد ہوئے کہ دجال کا انتظار کریں۔ یہ ہے اصلی یہودی۔ تو یہ ہے دجال یہاں پر موجود۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود، جو چیز نظر نہ آئے آپ انکار کر دیں اس کا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں، سیٹلائٹ اس کو نہیں دیکھ رہا، کیمرہ ان پر نہیں پہنچ رہا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس دیوار کو جو ذوالقرنین کی دیوار ہے کھود رہے ہیں، کھود رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ کس طرح کھود رہے ہیں؟ چاٹ رہے ہیں اس کو، اور چاٹتے 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 اتنا اس دیوار کو باریک کر دیتے ہیں جیسے یہ کاغذ ہے، اتنا باریک کر دیا، اتنی موٹی دیوار کو چاٹ کر۔ اور جب اتنا باریک کر دیتے ہیں تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو یار چلو اب باقی کم کل آ کر دیکھیں گے، کام باقی کا کل آ کر دیکھیں، یوں وہ چلے جاتے جا کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس دیوار کو ویسے موٹا کر دیتا ہے۔ اللہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسم کو موٹا کرے گا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کتنا موٹا کر دے گا؟ فرمایا کہ بعض کافروں کی جو سورین ہے جس پر انسان بیٹھتا ہے، بعض کافروں کی یہ سورین اللہ پہاڑ جتنی بڑی کر دے گا، اتنا گوشت ان کی سورینوں پر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ ان سے اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ داڑھ، یہ دانت جو معمولی سا ہے، فرمایا احد پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ ان کا دانت بنا دے گا۔ یہ عذاب کی صورتوں کی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے کسی چیز کو لمبا کر دے، جتنا چاہے اس کو صحیح کر دے۔ تو وہ دیوار دوبارہ موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو چاٹتے ہیں، پھر موٹی ہو جاتی ہے، پھر پتلی ہو جاتی ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن گھبراہٹ میں اٹھے رات کے وقت، آپ نے کہا ویل للعرب، ویل للعرب من شر قد اقترب، وہ شر جو قریب آ گیا ہے اس شر کی وجہ سے عرب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا صحیح، عرب ہلاک ہونے والے ہیں۔ ویل للعرب کا مطلب یہ نہیں کہ عرب مارے گئے، عرب نکمے، جیسا کہ بعض کہتے ہیں ویل للعرب کے عربوں کے لیے ویل ہے، ویل کا یہ مطلب نہیں،
جیسے فویل للمصلین، قرآن مجید میں یہ لفظ ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت اور بربادی آ پہنچی ہے، کس کی وجہ سے؟ من شر قد اقترب، اس شر اور فتنے کی وجہ سے جو قریب آ لگا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس شر اور فتنے کی وضاحت بھی کی، فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ھذا، یوں اللہ کے نبی نے اتنا سوراخ بنایا دونوں انگلیوں کو جوڑ کر، فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان کیا، تو وہ نکلیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف آئیں گے اور وہ تباہی مچائیں گے کہ آج تک وہ تباہی کسی نے دیکھی نہیں۔ جو بستی آئے گی تاراج کر دیں گے، جو پانی کی چیز آئے گی، جھیلیں اور کنویں اور ڈیم اور دریا سب پی پا کر خشک کر دیں گے، اور ساری آبادی کو ختم کر کے آخر میں کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے مار ہی دیا ہے، اب آسمان والوں کو بھی مارتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ تیر یعنی اس زمانے میں یہ کلاشن کو بندوق کا دور ختم ہو چکا ہوگا، تیر ہوں گے، وہی پرانا دور، تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان تیروں کو خون لگا کر، خون آلود کر کے واپس زمین کی طرف بھیجے گا۔ نیچے تیر گرے گا، خون لگا ہوگا، یاجوج ماجوج نعرے لگائیں گے کہ ہم نے تو زمین والوں کو تو مارا ہی مارا، آسمان والے کو بھی مار دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آسمان کی طرف فائر کرنا یہ یاجوج ماجوج کی سنت ہے، جو ہماری قوم خوشی میں پٹاخے چھوڑ رہی ہوتی ہے، فائرنگ کر رہی ہوتی ہے، اور اوپر ہے کون؟ آپ کہتے ہیں سامنے نہیں مار سکتے کسی کو لگ جائے گی، دائیں نہیں مار سکتے کسی کو لگ جائے گی، اوپر بھی تو ایک ذات ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں ایک ذات رہتی ہے۔ جب آپ ہوائی فائر کرتے ہیں، آپ کی بندوق پسٹل کی نالی کس طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ آپ ہوائی فائر نہیں کر رہے، اللہ کو گولیاں مار رہے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج بھی یہی کریں گے۔ تو سمجھایا کریں اپنے بچوں کو، جس کو دیکھیں کہ یہ ہوائی فائر سراسر گناہ کا کام ہے، اسلام میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر یہ یاجوج اور ماجوج ان کا خاتمہ ہوگا کب؟ امام مہدی آ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرما چکے ہوں گے، اور دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ اس کو بھی نیزہ ماریں گے، گولی نہیں ماریں گے، یعنی وہ دور بالکل یہ ختم ہو چکا ہوگا۔ نیزہ مار کر عیسیٰ علیہ السلام تل ابیب کے اندر، جو اسرائیل کا موجودہ دارالخلافہ ہے اور بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، تو ایئرپورٹ جہاں وہ بھاگ رہا ہوگا، دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مار کر اس کو وہاں ختم کریں گے، اور پیچھے سے خبر ملے گی کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی سارے مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ شہر چھوڑ دیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں، اور پھر ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس خون خوار قوم کو ایک دانہ ان کی گردنوں پر نکلے گا، اور ایک ہی رات میں اللہ پوری کی پوری یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کا ایک چپا حصہ، 4 انگلی کے برابر بھی حصہ ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگا۔ بدبو ہی بدبو، ایک تو پھوڑا پھنسی سے مریں گے، پھر ان کی لاشیں بدبودار۔ اللہ تعالیٰ پھر کچھ پرندے بھیجے گا، لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، جو ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی لے جائیں گے۔ پھر موسلا دھار بارش ہوگی اور اللہ زمین کو دھو کر رکھ دے۔ تو یہ 4 نشانیاں بیک وقت ظاہر ہوں گی، جو 2 بہترین نیک لوگوں کی ہے اور 2 نشانیاں برے لوگوں کی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ کہف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ اور اصحاب الکہف وہ چند نوجوان تھے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، فرمایا ہم بتاتے ہیں واقعہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ چند نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اب ایمان لانے کے بعد دیکھا کہ بادشاہ کا نام ہے دقیانوس، اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ آج بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، جو بہت پرانے خیالات کا حامل ہو، پرانی باتیں کریں، آپ کہتے ہیں یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، تو بادشاہ کا نام تھا باقاعدہ دقیانوس۔ تو وہ شرک و بدعت پھیل گیا تھا، نوجوانوں نے آواز اٹھائی، بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ شروع میں ہے، وہی دجال کے لیے دراصل جو 10 آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں یہ دعا شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب اللہ کے حکم سے انہوں نے شہر چھوڑ دیا،
اور جا کر غار کے اندر پناہ لی تو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کے اندر اے اللہ تو آسانی پیدا فرما دے۔ یہ دعا کی، اس غار میں داخل ہوئے، اللہ نے سلا دیا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ کھڑے کس لیے ہوتے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ کھڑے ہوئے تحریک لے کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن قوم خلاف ہو گئی، وہ غار میں چلے گئے، اللہ نے 309 سال سلا دی۔ ان کی نیتیں اچھی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی انقلاب لائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں ہی خلافت قائم ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں ہی زمین پر انصاف کا بول بالا ہو۔ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نیت کر لیں، آپ کی نیت اچھی ہوگی، اللہ کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے۔ 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا اور باہر انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ بادشاہ ختم ہوا، اس کی بادشاہت ختم ہوئی، وہ سارا ایک عجیب و غریب انقلاب آ گیا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ وہ باہر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ کوئی بت پرستی ہے، نہ کچھ ہے، باہر اللہ تعالیٰ نے انقلاب پیدا کر دی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کافروں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ اپنے دین کا کام ایک فاجر فاسق سے بھی لے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی والا ہی یہ کام کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مصلح یہ کام کرے گا، اللہ کسی فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، اللہ محتاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہمیں گویا سبق دیا ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں، یہ اصحاب الکہف والی دعا اپنے معاملات کے اندر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمارے معاملات کے اندر آسانی پیدا فرما دے اور جو ہمارا کام ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما۔ اس کے علاوہ باغ والوں کا قصہ بھی ہے، یا اس میں اور جو میں نے بیان کیا آپ کو کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی ہے۔ وہ سارے واقعات یقیناً اپنے اندر بہت سارے دروس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، چند باتیں ہی آپ کے سامنے بیان ہو سکتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔